السلام علیکم محترم ناظرین، میں ہوں محمد محسن اور آپ دیکھ رہے ہیں بریز آف نالج۔ اے شہر مکہ، تو اس مشفق ماں کی طرح ہے جو ہر قریے ہر شہر سے آنے والوں کو اپنی محبت بھری آغوش میں سمیٹ لیتی ہے۔ اے شہر مکہ، تو بلد الامین ہے، تیرے پاس جو پہنچا اس نے امن پایا، خوف اور بھوک سے نجات حاصل کی۔ جس نے اس شہر پرسکون کا سکون برباد کیا وہ خود برباد ہوا، زمانے میں اس کا نشان تک نہ رہا۔ اگر کوئی نشان رہا تو عبرت کا نشان بن کر رہا۔ کتنے ہی زمانے تیرے آگے پیچھے اور دائیں بائیں گم ہو گئے، مگر تو زمانے میں کبھی گم نہ ہوا۔ زمانے کا ہر نشان مٹ جائے گا، مگر تیرا نشان باقی رہے گا کہ تیرے اندر اس خدائے حی و قیوم کا گھر ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، اور وہ ایسا قائم ہے کہ ہر زمانہ اس کا زمانہ ہے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ زمانہ وہ خود ہے۔ اے شہر مکہ، تیری عظمت کا سکہ دوسرے شہروں پر اس طرح قائم ہے جس طرح قرآن کی عظمت دوسری کتابوں پر۔ تیری عظمت کا ڈنکا چار دانگ عالم میں بج رہا ہے۔ تیری فضیلت دنیا کے ہر شہر پر کیسے قائم نہ ہو کہ دنیا عالم میں جہاں بندگان خدا ہیں ان کی جبین ناز تیری ہی زمین ناز کی جانب جھکی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو مرکز البلاد ہے، دنیا کے ہر شہر کی مسجد تیری ہی جانب قبلہ رو ہے۔ اطراف عالم سے تیری طرف سفر کرنے کا قصد عبادت ہے۔ اس لامتناہی دنیا میں تو لامتناہیت سے عبارت ہے۔ اگر کسی نے شمار کرنا ہو کہ سمندر میں کل کتنے قطرے ہیں تو بس یہ شمار کر لے کہ حرم کی زمین پر آج تک کتنی مرتبہ جبی سائی ہوئی۔ اگر کوئی یہ جاننا چاہے کہ صحرا میں کتنے ذرے ہوتے ہیں تو وہ یہ شمار کرے کہ مطاف حرم میں اب تک کتنے قدم کعبے کے گرد دوڑے گئے۔ مطاف حرم تیرے گلے کا گلو بند ہے۔ اے شہر مکہ، تو ہر شہر کا سحر توڑ دیتا ہے۔ دنیا کے کسی شہر کا باشندہ ایسا نہیں جو تیری حدود میں داخل ہو اور تیری فضاؤں اور نداؤں کے سحر میں گرفتار نہ ہو۔ کوئی زوئی روح ایسا نہیں جو تیری مشفق فضاؤں میں سانس لے اور کبھی اسے اپنے شہر کی یاد ستائے۔ اے شہر مکہ، تیری فضاؤں میں لامتناہد مناظر ہیں جو دھڑکتے دل کو تھام لیتے ہیں۔ ایک دل اور دو آنکھوں کی بساط ہی کیا، بھلا کون کون سا منظر اپنی نظر میں سمیٹوں اور کس کس منظر سے صرف نظر کروں۔ ٹھہر ٹھہر اے مہلت عمر، میں دل کی کو آنکھ بنا لوں اور آنکھ کو دل، تاکہ اپنے مقدر کے حصے میں آنے والے سب کے سب منظر ہمیشہ کے لیے اپنے اندر سمیٹ سکوں۔ کل یوما ہو فی شان کی تجلی یوں تو ہر جگہ ہے، مگر کعبے کی در و دیوار پر بدرج اتم ہے۔ حرم کا نظارہ عجب ہے اور مطاف حرم میں محو طواف جھلمل کرتے چہروں کا نظارہ عجب تر۔ وہی تجلی جس سے کعبہ نو سیراب ہو رہا ہے، کعبے کے گرد جھگمگاتے ہوئے زائرین بھی اس کی زرد میں ہیں۔ مختلف نوع رنگ اور نسل کے چہروں کا کعبے کی طرف رجوع کرنا اس بات کا ثبوت ہے کہ اے رب کعبہ، تو رب العالمین ہے۔ مجھے رشک آتا ہے ان ابابیلوں پر جو سر شام حرم کی فضاؤں میں یوں پرواز کرتی ہیں جیسے محو طواف ہوں، جو یہیں پیدا ہوئیں اور یہیں مر جائیں گی۔ مجھے رشک آتا ہے ان کبوتروں کے غولوں پر جو حرم کے دروازوں کے باہر مکے کی گلیوں بازاروں میں زائرین کے قدموں کے درمیان غٹر غو کرتے پھرتے ہیں۔ اے شہر مکہ، تیری حرمت کے سبب انہیں بھی بھوک اور خوف سے نجات مل گئی ہے۔ یہ کبوتر حرم سے باہر رہتے ہیں اور مطاف میں داخل نہیں ہوتے۔ غالباً بادب ہو کر مطاف کی فضائیں ان ابابیلوں کے لیے خالی کر دیتے ہیں جنہوں نے ابراہا کے لشکر پر کنکریاں برسا کر کعبے کی حفاظت کے فرائض سر انجام دیے تھے۔ کتنے خوش قسمت ہیں یہ کبوتر، زائرین ان کے حوالے سے راستوں کی پہچان کرتے ہیں، گویا یہ مکے کی گلیوں کے نشانات راہ ہوں۔ بھائی،
آپ کدھر ٹھہرے ہوئے ہیں؟ جواب ملتا ہے میں کبوتروں والے چوک کے پاس ہوں۔ سب زائرین فضاؤں میں آخری سانس لینے کی آرزو دل میں لیے اپنے اپنے وطن لوٹ جائیں گے، اور یہ کبوتر، یہ ابابیل یہیں پیدا ہوئی اور انہی فضاؤں میں ان کا دم نکلے گا۔ اے حرم کعبہ، تیری عظمت کتنی بلندیوں پر پہنچ گئی ہوگی جب تیرے رب کا محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیرے گرد محو طواف ہوگا۔ اے مطاف حرم، ایک کلمہ گو کے نزدیک تیری حرمت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کے تلووں تلے لوٹ پوٹ ہوئی۔ اے سرزمین حرم، تیری عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو 53 برس مسلسل آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین کو چومتی رہی۔ دیکھ، نقش کف پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تیری عمر حشر تک دراز کر دی گئی۔ تو اب کبھی پامال نہ ہو پائے گی۔ اپنی بلند نصیبی پر ناز کر، تجھے ایسے فاتح عالم نے بغیر جنگ کیے فتح کر لیا۔ اب تو کبھی مفتون نہ ہوگی۔ اے فضائے مکہ، تجھ میں کبھی اس مشام جان سانس لیا تھا جو کل کائنات کی روح حیات ہے، بس اسی کے دم قدم سے تو ہمیشہ کے لیے ایسے معطر ہو گئی کہ اب تیری ہوائیں تا قیامت ہر زائر کو معطر بھی کرتی رہیں گی اور مطہر بھی۔ اے شہر مکہ، تو عالم کو محبوب کیوں نہ ہو جبکہ تو محبوب رب العالمین کا محبوب ہے۔ تو محترم ناظرین، آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، شکریہ۔